جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن اوکے. ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن الله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. یہ 3 آیات ہیں اور پورا رکوع ہے، 8واں رکوع ہے سورہ نور کا. تو ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم 2 آیات کی آج جو ہے وہ ترجمہ اور اس کے احکامات کی جو تفصیل ہے وہ ہم دیکھ سکیں، اور اگر ہمیں وقت ملا تو ہم تیسری آیت کا بھی انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ کر سکیں گے. آج کا پروگرام ہمارا اختصار کے ساتھ مختصر پروگرام ہے. اس کے بعد جو ہے ایک تعزیتی ریفرنس ہے محترم ہمارے مرحوم بھائی امیر العظیم کا. تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ 1 بجے کے قریب ہم اس کا اختتام کر دیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ ان احباب سے سنیں گے جن کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے قریبی.
تو ہم سورہ اس کے سبق کی طرف جائیں، اس کے جو مضامین کا جو ایک بصری خاکہ ہے، تو دیکھیں کہ یہ پانچواں حصہ ہے معاشرتی آداب کا، اور یہ ایک جو ہے اڈینڈم ہے، ایک قسم کا تتمہ ہے۔ جو دیکھیں کہ جو دوسرا حصہ تھا سورت کے مضامین کا، وہ بھی معاشرتی آداب پہ مشتمل تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مزید اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ گھروں کے اندر کے اور گھروں سے متعلق آداب ہیں، 58 سے 61 تک پورا ایک ڈسکورس ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کم از کم ان کا ترجمہ آج پڑھ لیں۔ گزشتہ سبق میں اگر آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ہم جو ہے نا چلے جائیں پیچھے، بہت اہم سبق تھا، اور بتایا گیا تھا کہ حقیقی مومن جو ہے کون ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، سمعنا واطعنا۔ وہ بالکل لمبی چوڑی جو ہے وہ بلند دعوے نہیں کرتے اور قسمیں نہیں کھاتے، بلکہ معروف اور مخلصانہ اطاعت اور عملی اطاعت جو ہے جو مطلوب ہوتی ہے، وہ اس پہ جو ہے نا وہ قائم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اور اس کے بعد اب ہر شخص کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے اوپر فرض عائد کیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور صالح اجتماعی نظام کی جو حفاظت ممکن ہوتی ہے، یہ بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس قرآن کریم کے ایک بڑے عظیم اور جامع آیات استخلاف کا مطالعہ کیا، جس میں بتایا گیا کہ ملت اسلامیہ کے لیے حکومتی، سیاسی، فکری اور نظریاتی سطح پر جو رہنمائی موجود ہے، اس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور دو تفصیلی ضمیموں کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے مطالعہ کیا ہے الحمدللہ۔ اور یہ بہت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جو بڑے اہم جو ایمان، عمل صالح، توحید، عدل، امن اور جواب دہی جیسے موضوعات ہیں، بتایا گیا کہ یہ محض انفرادی موضوعات نہیں ہیں، بلکہ یہ اخلاقیات نہیں ہیں، بلکہ یہ صالح اجتماعی نظام اور درست حکمرانی کی بنیادیں ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ دیکھیں زمانے کی طوالت کے باعث اور سیاسی زوال اور کولونیلزم کے اثرات، موروثی حکومتیں، ناقص تاریخی تعبیرات کا جو ہم جو ہے وہ اطلاق کرتے ہیں، ان کے باعث مسلمانوں میں یہ سیاست، حکومت، خلافت کے بارے کے اندر بڑے ناقص خیالات اور نظریات رواج پا گئے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر زبردست رہنمائی موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت ہی زبردست، ریلیونٹ میری اور آپ کی اور پوری امت اور ملت کی جو زندگی ہے اس سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو مس کیا ہے، اس کو اور اس کے اسباق کو اور اس کے جو مباحث ہیں اور اس کے جو ضمیمے ہیں، تو آپ ضرور واپس جا کر ضرور اس کو مطالعہ کیے۔ دیکھیں آپ آج جو 3 آیات ان میں اسلامی معاشرت کے ان گوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو گھریلو زندگی اور ہماری سماجی زندگی سے جو ہم آہنگ ہیں۔ گھر میں داخلے کے اور جو گھر کے اندر جو ہے جو داخلے کے اوقات ہیں، ان کی بات بتائی گئی ہے 3۔ بڑی عمر کی خواتین کو پردے کی تخفیف کی گئی ہے، معذور افراد کو معاشرتی زندگی میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور خونی اور سسرالی رشتوں کو گھروں میں بلا تکلف کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور گھر میں داخل ہونے کے سلام کے آداب بتائے گئے ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھیں اگر مجموعی طور پر انہیں ایک نظر ڈالیں تو یہ آیات اسلامی معاشرے کا ایک مکمل اور متوازن نظام زندگی جو ہے اس کا ایک جز کے طور پر ان کو پیش کیا گیا ہے کہ دیکھیں یہ ہے اسلامی معاشرے کا اور نظام زندگی کا ایک توازن، اور وہ اس کا جز جو ہے یہ بتایا گیا، اور جو بہت ہی اہم جز معاشرتی جز ہے یہ بتایا گیا ہے۔ تو ہم نے سبق کی طرف آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنی مرتبہ اس کا پڑھ چکے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، لامز لی جو ہے یہ لام امر ہے، چاہیے، جس کے معنی ان کو چاہیے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے جب آتا ہے تو یہ لام آتا ہے، لام امر آتا ہے، چاہیے کہ آگے استاذنا ہے، یہ چاہیے کہ استاذنا اجازت طلب کرنا، یہ لفظ بار بار اس صورت کے اندر آ رہا ہے، جو ہے استئذان مطلب ہے اجازت طلب کرنا۔ تو اجازت طلب کریں تم سے، الذین وہ لوگ، تو چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ، اذنا سے ہے استاذنا، 10th فارم آف دا ورب ہے، اس میں اردو میں اذن، اذان اور مؤذن وغیرہ کے الفاظ بھی نکلے ہیں۔ چاہیے طلب کریں کون؟ ملکت ایمانکم، ملکت مالک بنے، ملکت
ماضی کا جملہ ہے، ملک لفظ ہے، ملکت مالک بنے، ایمانکم ایمان دائیں ہاتھ، کم تمہارے، جن کے دائیں ہاتھ، جب مالک بنے دائیں ہاتھ تمہارے، جن کے یعنی وہ لوگ، تو مراد کیا ہے؟ دائیں جو آپ کی ملکیت میں ہوتے ہیں لوگ، وہ مراد ہے، یعنی غلام اور باندیاں۔ تو یہ ملک زمین، ملکت ایمان، یہ قرآن مجید کی مسلسل چلی آ رہی ہے، اس صورت میں بھی پہلے بھی آیا ہے کہ اس سے وہ مراد ہیں، لیکن اس سے ڈیفینیٹلی وہ مراد ڈومیسٹیکیٹڈ سرونٹس جو آج کل ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہے ان کے اور ان کے۔ ہاں، یہ قرآن مجید کا یہ اطلاق اس پہ ضرور اس حکم کا ہوگا، لیکن وہ اور ایک تاریخی پس منظر تھا ان کا، جو ہم پہلے بھی جو ہے اس کو بیان کر چکے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ بھی، یعنی آپ بتایا گیا کون کون لوگ اجازت طلب کریں، نمبر ایک غلام اور باندیاں تمہارے گھر کی، والذین وہ لوگ بھی، لم نہیں، یبلغو بالغا، یبلغو جو ہے پہنچنا، جو نہیں پہنچے، الحلم حلم کو، حلم کا مطلب ہے، اب ترجمہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کیا گیا ہے، بلوغت کیا گیا ہے، تو جو بلوغت کو نہیں پہنچے، ٹھیک ہے یہ جو ہے، لیکن آپ ذہن میں رہے یہ کہ ترجمہ تو یہی لکھا ہوگا بلوغت کو، لیکن حلم کا معنی جو ہے بلوغت نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر بھی کئی دوسری جگہوں کے اوپر بھی اس لفظ کو پڑھا ہے، حلم جو کے معنی جو ہے خواب کے ہوتے ہیں، تو بلغ الحلم ایک مجموعی طور پر ایک جو ہے، ایک آپ کہہ لیں گے ایکسپریشن ہے سن بلوغت کو پہنچنے کے معنوں میں۔ تو اگر آپ بالکل لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں لغو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالغ پہنچنا، حلم خواب کو پہنچنا، ڈریم جو، تو یہ کنایتاً تعبیر ہے، کنایتاً میٹونومیکل تعبیر ہے۔ میٹونومیکل ایک تو میٹافوریکل تعبیر ہوتی ہے جو کسی چیز کو ریپرزینٹ یا اس کی جیسی ہوتی ہے، لیکن میٹونومیکل یہ تعبیر ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو خواب سے یعنی تو دیکھیں کہ جو انسان بچے جب نوجوان ہوتے ہیں، تو اگر جو بلوغت کا جو کوئی خواب دیکھے بچے یا بچیاں، تو وہ اس عمر جب وہ دیکھنا شروع ہوتے ہیں، تو عربی کے اندر یہ استعارہ کنایہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئے، اب وہ نوجوان ایڈلٹ ہوڈ کی جو ہے نا آ گئے۔ تو یہ پھر اس طریقے سے ایک مختلف معنی کے الفاظ بول کے بالکل ایک مختلف معنی جو ہے نا لیے جاتے ہیں، یہ عربی میں بہت عام ہے، خاص طور پر وہ حیا کے وہ معاملات قرآن مجید کریم کے اندر، اسلام کے اندر، جو براہ راست جن کو بیان کرنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو پھر ان کو دوسرے الفاظ سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایسا خواب جو بلوغت کی علامت ہو وہ دیکھنا، تو اسے مراد ہے پھر بلوغت کو پہنچنا۔ منکم تم میں سے، ثلاثہ مرات، ثلاثہ تین، مرات مرتبہ، تین اوقات میں، یعنی تین مرتبہ تین اوقات میں وہ تم سے اجازت طلب کرے، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، یہ بالکل عام لفظ ہے، ان میں سے کسی کی مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ الفجر سے قبل، وہینا، اور اس وقت بھی، ہینا وقت کے معنوں میں آتا ہے، یہ ٹائم ایڈورب ہے، تدعون ثیابکم، تدعون وضع یدو، یہ جو ہوتا ہے رکھ دینا، جب تم تدعون تم رکھ دیتے ہو، ثیابکم، ثیابکم تم اپنے کپڑے رکھ دیتے ہو، اتار کے یعنی رکھ دیتے ہو، وضع یدو ودن، یہ ہٹانا اتارنا رکھ دینا، یہ اردو میں بہت عام لفظ استعمال ہوتا ہے، وضع کرنا یا وضع ہونا، یہ سارے لفظ جو ہے۔ ثیاب بھی جو ہے ثوب کے جمع ہے، اس کے معنی کپڑے ہیں، لفظ ثواب بھی اسی سے نکلا ہوا ہے۔ اب اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ جو ہے ان میں دونوں میں ایک نسبت بھی ہے، ظاہر ہے ایک معنوی نسبت ہے۔ کس وقت؟ من الظہیرہ، ظہیرہ کے وقت، ظہیرہ سے، ظہیرہ میں جو ہے وہ ظہیرہ ظہر کا وقت ہے، دوپہر کا اصل میں ہے، دوپہر کا وقت، سخت دھوپ کا وقت جو ہے وہ ظہیرہ ہے۔ اسی وجہ سے جو ظہر کی نماز ہے، اس کو ظہر کی نماز، ظہر کا لفظ اسی لیے اس میں لگایا گیا ہے کہ وہ شدید گرمی کا وقت ہے، اور وہ کیلولے کا بھی وقت ہوتا ہے، تو دونوں مراد ہوتے ہیں، دوپہر کا وقت، شدید گرمی کا وقت، کیلولے کا وقت، یہ سارے مراد لیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو ہے ومن بعد، اور اس کے بعد صلاۃ العشاء، صلاۃ العشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، اور یہ ہیں تمہارے لیے تین، ثلاث تین، عورات خلوت کے اوقات، یہ عورات پردہ بھی کیا جاتا ہے، پردے میں بھی کیا جاتا ہے، لکم تمہارے لیے، پردہ مراد ہے خلوت کے اوقات۔ تو عورات جو ہے یہ عورتن کی جمع ہے، عورتن جو ہے لفظ ہے، عورہ جو ہے جسم کا، اس کے کئی بہت سارے معنی ہیں، اس کے دو معنی یہ ہیں
جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا ضروری ہے وہ عورہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے جس کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہو، حدیث کے اندر اس لفظ کا بہت استعمال ہوا ہے، تو جو ہے جنگوں وغیرہ میں کہ عورہ جو ہے وہ اس کا عورہ جو ہے کھل گیا، تو مطلب ہے وہ جگہ جو چھپانی جہاں ضروری ہے۔ اور پھر خلوت اور پردے کی حالت جو ہے وہ بھی عورہ کا جو ہے لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، ولا اور نہیں علیہم ان پر، جناح کوئی گناہ، نہیں ہے تم پر ان پر کوئی گناہ، بعدہن ان کے بعد، ان اوقات یعنی ان اوقات کے علاوہ پھر کوئی یہ نہیں ہے۔ یہ 3 اوقات پہ تمہیں جو ہے اجازت لینی ہے ان لوگوں کو، اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے۔ طوافون، طوافون، تا جو ہے تو یہ طاف یطوف طوافن جو ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا، جس کو ہماری اصطلاح بھی ہے۔ تو طواف جو ہے اس سے جو ہے وہ صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ چکر لگانے والے، طواف، اس کی جمع طوافون ہے، بکثرت چکر لگانے والے، آنے والے، یعنی جو گھروں میں آتے ہیں۔ علیکم تم پر، یعنی تم پر جو بکثرت چکر لگانے والے کون ہیں؟ جو ملازمین ہیں، نوکر ہیں، باندیاں ہیں، غلام ہیں، ان کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور اسی سے عربی کے اندر اس کی جو لفظ بکثرت چکر لگانے والے گھروں میں، تو وہ جانور جو گھروں میں ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فریکوینٹ ان کا ان کمنگ اینڈ گوئنگ، جیسے مثال کے طور پر بلیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے طوافون کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چکر لگاتے ہیں، فریکوینٹ جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ بعدکم، بعدکم تم میں سے بعد، علی بعد بعد پر، تو تم میں سے بعض پر جو بہت زیادہ چکر لگانے والے ہیں وہ بھی، یا پھر بہت زیادہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی کوئی جاننے والے، وہ سارے جو طوافون کے زمرے میں آئیں گے وہ بھی، ان کو بھی جو ان کے اوپر بھی یہ ہے ان کا اطلاق ہے۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بین فرماتا ہے، کھول کر بیان فرماتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیوں کو، آیات کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، علیم اور حکیم، خوب حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ دونوں صفت مشبہ ہیں جن کے اندر جو ہے مکمل کسی چیز کا جو تصور پایا جاتا ہے اور دوام بھی پایا جاتا ہے۔ علیم خوب جاننے والا اور حکیم بڑی کمال حکمت والا یہ پایا جاتا ہے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ حلیم و حکیم ہے بے شک۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیو، اس آیت میں بہت زیادہ ایسے جو ہے وہ احکامات نہیں ہیں جن کو مزید بہت زیادہ کھول کر بتا دینے کی ضرورت ہو۔ یہ اسلامی معاشرت اور آداب خلوت کے جو ہے کچھ آداب بتائے گئے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیں اسلام جو ہے محض بڑے احکام کے ساتھ جو ہے، جو بڑے بڑے احکام اور جو قوانین اور جو اصول بیان کرتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی کو بھی منظم کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اس سے پہلے 27 اور 31 جو آیات تھیں جن میں اسلامی معاشرت کے آداب بتائے گئے تھے، اس میں پردے کا احکام اور اجازت کے جو ہے احکام بھی بتائے گئے تھے۔ تو اب جو ہے وہاں پہ اس کا ایک تتمہ کہہ لیں، اس کا اینڈینڈم کہہ لیں، وہاں پہ جو ہے اب یہ بتایا گیا ہے کہ 3 مخصوص اوقات کے اندر اجازت لیں گے۔ جو گھریلو ملازم ہیں، خدمتگار ہیں، غلام ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کی عام اوقات میں آمد و رفت کی اجازت ہے، مگر 3 اوقات میں یہ جو اجازت لیں گے: فجر سے پہلے جب اہل خانہ نیند اور نیچی لباس کی حالت میں ہو سکتے ہیں، دوسرا وقت دوپہر کے قیلولے کا وقت ہے، جو عرب کے اندر بہت ہی ایک اسٹرانگ قسم کی ایک ٹریڈیشن تھی اور اب بھی ہے، تب گرمی کے موسم میں لوگ جو ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، کپڑے اتار کے رکھ سکتے ہیں، وہ بھی پاسبل مقام ہے۔ اور تیسرا وقت نماز عشاء کے بعد کا ہے، یہ بھی سونے، آرام کرنے، میاں بیوی کی نجی خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان اوقات میں اسلام نے ریگولیٹ کیا ہے کہ یہ اجازت لی جائے۔ ان اوقات کو ثلاث اورات کہا گیا ہے، ان میں سطر یا نجی حالت ظاہر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے
اور اس حکم کا مقصد کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیں تاکہ اہل خانہ کو شرمندگی سے اور وہ لوگ جو آ جائیں وہ بھی شرمندگی سے اور اذیت اور خلوت میں اچانک جو مداخلت ہوئے اس سے جو ہے محفوظ رکھا جا سکے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں بیان کرنے کے اندر کوئی حیا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری باتیں کھول کھول کر مسلمانوں کو بتا دیتا ہے کہ تمہیں ان باتوں کی جو ہے پابندی کرنی ہے. عام اوقات میں سہولت دی گئی ہے، عام تمام باقی معاملات کے اندر وہ لوگ آ جا سکتے ہیں، الا یہ کہ کسی خاص خلوت کی کوئی پیشگی اگر اطلاع ہو. بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، چونکہ نابالغ بچے خود شرعی طور پر مکلف نہیں ہوتے، اس لیے والدین اور جو ان کے مربی ہیں، ان کے جو گارڈینز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں اجازت لینے کے آداب سکھائیں اور پابندی کرائیں، اور شروع ہی سے ان کو یہ تربیت دی جائے تاکہ یہ اسلامی معاشرت جو ہے یہ پنپ سکے، یہ آگے بڑھے اور آگے اسی طریقے سے اگلی نسلوں میں چلے. آگے فرمایا بالکل اسی سے متعلق آیات ہیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، بلغ پہنچے، الاطفال اطفال پہنچ جائیں جب بچے، منکم الحلم، وہی بات لفظ آگے دوبارہ حلم جو ہے بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، فل پس لام وہی لام امر آ گیا ہے تو چاہیے ان کو کہ استاذنو ہے، یہ یستاذنو وہ تھرڈ پرسن پلورل کے لیے یا آیا ہے، یستاذنو کہ وہ اجازت طلب کریں، وہی لفظ ہے یہ یستاذنو کا جو ابھی پہلے ہم پڑھا ہے، استاذنا اجازت طلب کریں، کما جیسے استاذن الذین، جیسے اجازت طلب کی ان لوگوں نے، کما جو حرف تشبیہ ہے، من قبلہم اس سے پہلے، جیسے اس سے پہلے جو ہے ان کے بڑے جب وہ چھوٹے تھے اس طرح جو ہے طلب کیا کرتے تھے، وہ بات بتائی گئی ہے. اور پھر وہی بات آ گئی ہے جو پہلے بتائی، کذالک یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کے بیان فرماتا ہے، لکم آیاتی، تمہارے لیے آیات، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکیم، وہی لفظ دوبارہ لایا گیا. دیکھیں اور بتایا گیا والقواعد، اور قواعد، یہ دیکھو قاعدہ جو ہوتا ہے لفظ قاف عین دال، قاعدہ بیٹھنا ہوتا ہے، جیسے نماز میں اتحیات کی صورت ہوتی ہے وہ بھی بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے. قواعد بیٹھنے والیاں، من النساء آگے عورتوں میں سے بیٹھ جانے والیاں، بیٹھ رہنے والیاں، بیٹھنے والیاں، تو وہ بتایا گیا یہ بوڑھی عورتوں کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ہے اچھا قاعدہ جس میں نے کہا تھا اس کے مادے کے اندر بیٹھ جانا، رک جانا یا کسی سرگرمی سے پیچھے ہٹ جانا، تو اس سے لفظ جو ہے قائد، عمر رسیدہ عورت، ایک قائد، قائد جو ہے قائد رسیدہ عورت جو بڑھاپے کے باعث سوری قائد ایک عورت، اور جو ہے قواعد اس کی جمع پھر آئی ہے. قائد جو حیض، ولادت یا نکاح کی توقع نہیں رکھتی، جو اپنی بوڑھی پینوپازل ایج کے اندر ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، تو وہ عورت ان کا کیا، اور ان کی جمع لائی گئی قواعد، یعنی وہ عورتیں، بوڑھی عورتیں، اللہ تھی وہ جو لا یرجون، یرجون رجا، رجا جو ہے لفظ ہے، رجا یرجو رجان امید رکھنا، رجا اسی سے اردو کا لفظ بھی ہے، جو ہے جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیسا پس نہیں ہے ان کے لیے، علیہن ان کے اوپر، جناح کوئی گناہ، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، این ان کے یدعنا، یدا وہی لفظ ہے ودا کہ وہ رکھ دے، ثیابہن اپنے کپڑے، وہ اپنے کپڑے رکھ دیں، یعنی اتار دیں اپنے کپڑے، اوڑھنیاں، ظاہر ہے عورتیں جو کپڑے اس سے مراد ہے اوڑھنیاں، جیسے دوپٹہ ہو گیا، اوپر کی چادر ہو گئی، اگر وہ ہٹا دیں وہ تو پھر ان کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے بوڑھی عورتوں کو جو پردے کا احکامات ہیں ان میں تخفیف کی، ان میں ان کو جو ہے کمی لائی جا رہی ہے، اس میں ان کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ساتھ کیا شرط لگائی کہ غیر متبرجات، غیر نہیں، بغیر، غیر مطلب وہی لفظ بغیر کے، متبرجات، متبرجات جو ہے یہ تبرج آپ کو لفظ ہو گیا، تبرج جاہلیہ جو ہے نمایاں کرنا کے معنوں کے اندر آتا ہے، نمایاں کرنے والیاں ہوتے ہوئے، متبرجات نمایاں کرنا، یہ تبرجا، یہ تبرجن ففتھ فارم ہوتی ہے، وہ ہم اسی صورت کے اندر بھی پڑھا ہے، دوسری جگہ کو بھی ہے، تبرج جاہلیت، جاہلیت کی نمائش کرنا، جاہلیت کے وقت کی نمائش کرنا جیسے ہے. تو متبرجہ زینت ظاہر کرنے والی عورت، متبرجہ، اور اس کی جمع متبرجاتن جو ہے آئی ہے، یعنی وہ اس کی جمع آئی ہے زینت ظاہر کرنے والی عورتیں، یعنی بغیر
زینت ظاہر کرنے والی عورتیں ہوتے ہوئے. یہ ہوتے ہوئے کس کا ترجمہ ہے؟ ہم مسلسل یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جن الفاظ کے اوپر تنوین آ جائے تو وہ پھر اس کی حالت کو بھی بتاتی ہیں. یعنی اس کا جو لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ اس حالت میں نہ ہوں کہ وہ متبرجات ہوں، یعنی زینت ظاہر کرنے والی. تو اسی لیے آپ یہ ترجمہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، والیاں ہوتے ہوئے، والے ہوتے ہوئے، یعنی اس وجہ سے کہ ان کے اوپر جو ہے یا نیچے ان کے تنوین ہوتی ہے. تنوین ان کی حالت کو ظاہر کرتی ہے جو ہے، یعنی غیر متبرجات نہ ہوتے ہوئے، یعنی وہ اس حالت میں نہ ہوں کہ اپنی بالکل جو ہے وہ زینت کو جو ہے غیر زینت جو ہے اس کو غیر ضروری طور پر نمایاں کرے. یہ پھر بھی لگائی گئی ہے. یعنی اپنے کپڑے جو اوڑھنیاں، چادر، کوئی دوپٹہ وہ اتار سکتی ہیں جو بوڑھی عورتیں، لیکن ان میں بہرحال یہ بھی پھر ساتھ وہ بھی لگا گئے بے زینت، ساتھ بتا دے گیا زینت کو جو ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ اور ان کے، اور یہ بھی کہ یستعففن وہ بچیں. یہ دیکھیں اس لفظ کا مادہ عین فا یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ عفیف نکلتا ہوتا ہے، بچنے والی پاک دامن عورت عفیف. تو اس لفظ کا معنی جو ہے بچنا. تو اس سے جو ٹینتھ فارم آف دا ورب جو ہوتی ہے استعفا یستعف استعفافن، جو ہے بچنا کے معنوں کے اندر. اردو میں عفت، عفیف، تعفف بھی بچنے کے لیے ہوتا ہے، استعفاف بھی اردو میں بچنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی اردو سے اس میں نکلی ہوئی لفظ ہے کہ وہ بچیں اس سے، اس چیز سے بچیں کہ یعنی وہ یہ ان کو عورتوں کے بارے میں وہ اس چیز سے بچیں کہ وہ اپنی زینت کو جو ہے نمایاں کریں. خیر اللہ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سمیع ہے، خوب سننے والا ہے. علیم، یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری مرتبہ تیسری آیت کے اندر علیم ان کی جو ہے صفت آئی ہے جو ہے، بلکہ 2 آیات کے اندر 3 مرتبہ یہ علیم اللہ خوب جاننے والا ہے یہ بات بتائی گئی. ان آیات کا کچھ ایسی ترجمہ پڑھ دیں. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہے کہ اسی طرح اجازت لے کے آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو. تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں گے بلوغت کے بعد مکمل حکم اجازت دی گئی ہے. آپ اس آیت کے اندر، اس سے پہلے 58 آیت کے اندر 3 اوقات میں اجازت لینے کا پابند کیا گیا تھا. اب بلوغت کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ ان کی رعایت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. حلم کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس سے مکمل بلوغت ہے جب بچے جو ہے وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان پہ پردے کے اور خلوت کے اور استئذان اجازت کے جو ہے آداب، ان کی پابندی ان پر لازمی ہے. یہ تربیتی حکمت بھی ہے. بچوں کو، والدین کو چاہیے کہ بچوں میں بلوغت سے پہلے ہی اجازت لینے اور دوسروں کی خلوت کا احترام کرنے، کہ گھر کے دوسرے افراد کے کمرے کے اندر نوک کرنے کر کے جانے کی جو ہے یہ عادت ڈالنی چاہیے. تو یہ تدریجی حکم بچوں کی عمر اور ذہنی نشو و نما کے مطابق اسلامی تربیت کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے علیم اور حکیم ہونا بتایا گیا مسلسل کہ دیکھو یہ احکامات جو انسانی فطرت اور گھریلو پاکیزگی کے کامل علم پر مبنی ہے. تمہیں ان کو بات ہو سکتا ہے تم ان کی باتوں کو اپریشیٹ نہ کرتے اور ان کو نہ کر سکو اور ان کی حکمت کو نہ جانو، لیکن اللہ تعالیٰ خوب ان کی حکمت کو جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہ دے رہا ہے، اور اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. دیکھیں اسلامی معاشرت کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے ان احکامات کی جو پابندی بہت ضروری ہے. بوڑھی عورتوں کے لیے جیسے کہا گیا ہے کہ رخصت کی اجازت دی گئی ہے، جو عام طور پر جو ہے وہ بوڑھی ہو جائیں تو بیرونی کپڑے جیسے اضافی چادر ہے وغیرہ، اور وہ یہ ہے وہ ان کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن بہرحال ستر کھولنے کی، بے پردگی کی اجازت جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے زینت دکھانے کی بھی غیر ضروری طور پر ان کو جو ہے اجازت نہیں ہے بتائی گئی ہے. دیکھیں ہم اس آیت کریمہ جو تیسری آیت ہے آج کی، اس کا ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا اس کی جو تشریح ہے وہ ہم آپ کے ہوم ورک کے لیے جو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. لیسا اعلیٰ نہیں ہے اوپر، الاما اندھوں پر، آما جو اندھے، حرجن کوئی حرج، امیون سے جو ہے آما جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اندھے، کوئی نہیں ہے حرج اندھوں پر،
ولا علی عارج حرجن، اور نہ جو ہے عارج پہ اوپر جو ہے لنگڑے جو ہیں ان کے اوپر، ارجن کی جمع عارج ہے، ان پہ اوپر کوئی جو ہے حرج ہے، یہ حرج بتائی جا رہی ہیں۔ ولا علی المریض حرجن، اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے، یعنی اس میں کوئی تم پہ تکلف نہیں ہے، کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے، ان کے تاکلو تم کھاؤ، من بیوتکم ان گھروں سے، وجود بیتن کی جمع ہے، او بیوت آبائکم، تو یہ سارے الفاظ جو ہے بڑے آسان ہیں اس کے اندر، اور ان کی مزید کسی کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بیوت کا مسلسل اس الفاظ میں پڑھتے، آبا پڑھتے جا رہے ہیں، اردو کا لفظ ہے، باپوں کے گھروں سے کھاؤ جو ہے آبا ابن کی جمع ہے، او بیوت امہاتکم، یا پھر امہات ماؤں کے گھروں سے تم کھاؤ، امن کی جمع ہے، او بیوت اخوانکم، یا پھر تم جو ہے اپنے اخوان بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، اخوان جو اخن کی جمع ہے، او بیوت اخواتکم، یا پھر تم بہنوں کے گھر سے کھاؤ، اخوات جو ہے اختن کی جمع ہے، او بیوت اعمامکم، یا پھر تم اپنے چچوں کے گھر سے کھاؤ، یہ امن جو ہے چچا ہوتا ہے ان کی جمع اعمام آئی ہے، او بیوت اماتکم، یا پھر تم پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ، یہ امات جو ہے امتن کی جمع ہے، ام چچا کو کہتے ہیں، امتن پھوپھی کو کہتے ہیں، ان کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا پھر تم ماموں کے گھر سے جو کہ کھاؤ، خال ماموں کو کہتے ہیں، خالہ جو ہے وہ خالہ کو کہتے ہیں، اسی طرح او بیوت خالاتکم، وہی لفظ دوبارہ آ گیا ہے، وہی آ گیا ہے، اپنے خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، یہ الفاظ سارے اردو میں معروف ہیں، او ما ملک تم مفاتیحہ، او یا پھر ما ملک تم جن کے مالک ہوئے تم، مفاتیح جن گھروں کے جن تم مالک ہوئے، مفاتیح ان کی چابیوں کے، ان کی چابیوں کے، یعنی جن کی چابیاں تمہارے ان گھروں کی جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، جن کے حوالے کی گئی ہیں، یعنی ان گھروں سے بھی کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے، مفاتح مفتاح ان کی جمع ہے۔ دیکھیں یہ بہت سارے رشتے گنوائے گئے ہیں، یہ خونی رشتے ہیں، تو ہم نے اس ضمیمے کے طور پر ساتھ جتنے بھی قرآن کریم کے اندر خونی رشتے اور نسبی رشتے جو ہے انلاز کے رشتے جو ہے جو نسب کے رشتے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے ایک جگہ اکٹھے کر دیے ہیں اس زمینے کے ساتھ، آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ بعد میں، اور وہ جو ہے ان کی پلورل ورڈ بھی جمع کر دیے ہیں تاکہ جو ہے رشتوں کو اور ان الفاظ کو ہمارے اپنی وکیبلری کے طور پر بھی جو ہے قرآن وکیبلری کے طور پہ بھی ان کو پہچان لیں۔ او صدیق قوم، اور صدیق دوست کو کہتے ہیں، صدیق کے گھر دوستوں کے گھر سے، لیسا علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تاکلو جمیعن، اور اس پر بھی یہ نہیں کوئی گناہ نہیں کہ ان کہ تم تاکلو کھاؤ جمیعن اکٹھے ہو کر، تم اکٹھے ہو کر کھاؤ، او اشتاتا یا پھر الگ الگ کھاؤ، جو ہے شتا یا شتن اشتاتن متفرق ہونا جو ہے اشتات جمیع کی ضد کے طور پر آتا ہے قرآن مجید میں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم پہلے بھی ایک اور جگہ بھی پڑھا تھا کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم سمجھتے ہو ان منافقین کے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پس جب تم داخل ہو، بیوتاً گھروں کے اندر، فَسَلِّمُوا، اور پھر تم جو ہے سلام کرو، علی انفسکم اپنے اوپر، اپنے یعنی گھر والوں پر، اپنے لوگوں پر سلام کرو۔ یہ دوبارہ آیا ہے، آپ کو یاد ہوگا سورت کے جو یہ جو معاشرتی آداب کا پہلا حصہ تھا ان کے اندر بھی یہ لایا تھا، دوبارہ پھر آیا ہے یہ تحیتاً جو ہے سلامتی کی دعا، تحیہ جو ہے یہ بنیاد پر دیکھو، یہ حیا من عند اللہ، اللہ کی جو طرف سے جو ہے مقرر ہے، یعنی سلامتی کی دعا، السلام علیکم کہنا، تو یہ تحیہ جو ہے دعا خیر سلامتی کی دعا، اصل میں یہ لفظ ہا یا حیون جس کا مطلب ہے زندگی ہوتا ہے، تو تحیہ کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی دعا دینا، زندگی کی دعا دینا، تو یہ عربوں کے اندر جو ابھی بھی ہے اس اسلامی طریقہ ہے، آپ دیکھیں بہت سارے آپ سنتے ہوتے ہیں حیاک اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ تمہیں زندگی دے، اور یہ بالکل ہمارے ہاں بھی اس کی جو ہے خاص طور پر ہمارے ہاں جو سرائکی علاقے لوگ ہیں، بیلٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ لوگ اسی کو کہتے ہیں، حیاتی ہو بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی ہو تمہاری، حیاک اللہ کا بالکل وہ ترجمہ ہے، تو یہ دعا دو جو ہے سلامتی کی، السلام علیکم کہو، مبارکتاً یہ بڑی برکت ہے، مبارک جو ہے وہ بابرکت، طیبتاً پاکیزہ بھی ہے، طیبہ جو ہے پاکیزہ، یہ بابرکت اور پاکیزہ ہے،
कज़ालिका, इसी तरह युबय्यिनु अल्लाह, वो फिर अल्लाह ताला वही बात फरमा रहा है कि देखिए अल्लाह ताला तुम्हारी ये बातें खोल खोल कर बयान फरमा रहा है, लकुम आयात, अपनी आयात को, अल्लाकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। ये बात बताई गई है। इसका खसरत तर्जमा पढ़ दें और बाकी हम इसको इंशाल्लाह आइंदा के लिए छोड़ देते कोई हर्ज नहीं अगर कोई अंधा या लंगड़ा या मरीज किसी के घर से खाना खा ले, और ना तुम्हारे ऊपर इसमें कोई मुज़ायका है कि अपने घरों से खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माँ नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे स्पुर्दगी में हो, या अपने दोस्तों के भरोसे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं कि तुम लोग मिलकर खाओ या अलग अलग। अलबत्ता जब घरों में दाखिल हो हुआ करो तो अपने लोगों को सलाम किया करो। दुआए खैर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरमाई हुई बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे सामने आयात बयान करता है, तो है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अजीज़ बहन और भाइयों, आज हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। यहाँ पे हम जो है बाद में दूसरे प्रोग्राम के हिस्से की तरफ जाते हैं। तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये आप के लिए एक होमवर्क भी है। इन आयात के पस मंज़र और बुनियादी मकसद जो है माजूर अफराद से रफ़ा हाजत को करना, रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ खाने की बात की है। तकवा में जो गुलूव की एक कैफियत आ गई थी सहाबा कराम के अंदर, उसकी इसलाह की गई है कि आपने लोगों ने घरों से और उनके साथ जाना और खाना जो है वो बस रोक लिया था। तो या फिर जो अरबों की कुछ रिवायती मिलकर खाने की और कुछ अलग खाने की, तो उन रिवायतों को भी जो है यहाँ पे एड्रेस किया गया है। घरों में इस्लाम की तालीम दी गई है और साथ करीमा का एक सबक बताया गया है। तो बुनियादी तौर पर जो है ये इसके इसके मुबाहिस हैं। और इसमें यह भी है कि देखें, आप ये भी जान लें कि ये जो आयत हम 3 आयत हमने पढ़ी हैं, इनके मौज़ूआत इस्लामी मुआशरत के साथ किस कदर ज़बरदस्त अंदाज के अंदर मरबूत हैं, और ये इस्लामी मुआशरत को ये अहकामात किस कदर मुस्तहकम करते हैं। तो ये बहुत 10-12 जो इस तरह के ये अहकामात हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे है। और इनके ऊपर जो है ज़मीन में भी जो है वो साथ मज़ीद तफसीलात भी इन 11 इस मौज़ूआत के ऊपर जो इस्लामी मुआशरत की बुनियाद बनाते हैं, इनको जो है इन पे जो है वो मज़ीद भी जो है मवाद होगा। और कुरान करीम में जो नस्बी और जो खूनी रिश्ते जो है बताए कि जिनका जिक्र हुआ है कुरान मजीद के अंदर, तो उनकी वोकेबुलरी और उनके प्लूरल जो अल्फाज जो कुरान में सिंगुलर या प्लूरल कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उनकी भी जो है वो तफसील बताई गई है। तो ये आपके लिए होमवर्क भी है। और हफ्ते के दौरान में मेरे